جنتیوں کو اللہ جنت میں داخل کرتے ہوئے بتا دیں گے بھائی اب ہمیشہ رہنا ہے یہاں. کیا خوشی کا دن ہوگا آپ سوچئے. لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان کے لیے اس جنت میں جو وہ چاہیں گے ملے گا. وَلَدَيْنَا مَزِيد، اور اللہ کہیں گے ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. یہ اور بہت کچھ سے کیا مراد ہے؟ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کا دیدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے کہیں گے کہ کیا میں تمہیں مزید ایک نعمت نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمیں سب کچھ دے دیا، مزید کیا ہے تیرے پاس؟ یعنی جنتی خیال کریں گے کہ اس جنت میں اور مزید کا بھی کوئی یعنی چانس ہے، کوئی گنجائش ہے مزید کی بھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ہوٹل میں گئے اور آپ کے پاس 20 قسم کے کھانے لا کے رکھ دیے ہوں، تو وہ آ کے ہوٹل والا آپ سے کہہ رہا ہو کہ اور بھی کچھ چاہیے، تو آپ کہیں گے بھائی ابھی مزید کا بھی کوئی گنجائش ہے. تو جنت میں ہر نعمت دیکھیں گے تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے کہیں گے مزید بھی تمہیں کچھ چاہیے؟ میرے پاس مزید بھی ہے. وہ کہیں گے بھائی اے اللہ سب کچھ تو مل گیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب کو ہٹا دیں گے اور لوگ اللہ کی زیارت کریں گے جو جنتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زیارت میں ایسا محو ہوں گے کہ جنت کی بھی ہر نعمت کو وہ بھول جائیں گے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اللہ فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی. ہم اشد منہم بطشا، جو ان سے بھی زیادہ پکڑ میں سخت تھیں، بڑی طاقتور قومیں تھیں. یہ تو ان کی عسکری قوت تھی. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اب ان کی معاشی قوت کیا تھی؟ وہ گھس گئے تھے شہروں میں، یعنی ترقی کرتے کرتے سفر تجارت کے شہروں میں گھس گئے تھے. یعنی بہت سارے شہروں میں ان کے سفر تھے، تجارتی سفر. لیکن کیا ہوا؟ حل من محیص، کیا ہوا کوئی بچانے والا، کوئی پناہ گاہ؟ محیص کا مطلب پناہ گاہ. کوئی ملی ان کو پناہ گاہ؟ تھی کوئی پناہ گاہ؟ تو تجارت کرتے تھے دنیا میں، دوسرے ملکوں میں جا کے ارب پتی بن گئے تھے، تو کیا کوئی پناہ ملی ان کو؟ ان فی ذلک لذکری، بے شک اس بات میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جس کے سینے میں دل ہو. او القى السمع، یا اس نے اپنی سماعت کو ہمارے سامنے ڈال دیا، وہو شہید، اور وہ حاضر بھی ہو، نہیں دل سے حاضر ہو. میں نے ترجمے میں اس کی تفسیر یہ بتائی تھی کہ یہ او جو ہے یہاں بل کے معنی میں ہے، لیکن ایک دوسری تفسیر ہے جس کو حضرت حکیم الامہ نے اختیار کیا ہے، مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ نے. وہ تفسیر کیا ہے کہ لمن کان لہ قلب، کہ ان باتوں میں یعنی قرآن میں یا سورہ قاف میں جو آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں ان میں نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جس کے سینے میں دل ہے، یا دل نہ بھی ہو، یعنی دل کا مطلب دل کی مکمل توجہ نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا کر لے کہ اپنی سماعت کو ہماری طرف متوجہ کر لے اور دل کو حاضر رکھنے کی کوشش کرے. یعنی مکمل دل سے بھی نہ سنے، نہ صرف اوپر اوپر سے آیتیں سن لے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ تو بھی اثر کر جائیں گی یہ آیتیں اس کے اوپر. یعنی ان آیتوں میں اتنی طاقت ہے. جو بالکل ہی ضدی ہٹ دھرم ہے، جن کے سینوں پہ دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، ان پر اثر نہیں ہوگا، یعنی ان پر ہماری آیتوں کا اثر نہیں ہوگا. جو تھوڑی بھی توجہ کے ساتھ سن رہا ہے اور اس کے دل میں عناد نہیں ہے، یعنی وہ اس نے یہ تہیہ نہیں کر رکھا کہ میں نے اللہ پر ایمان ہی نہیں لانا ہے، تو ایسے شخص کو بھی نصیحت اثر کرے گی جو تھوڑی سی توجہ دے. یعنی جس کے لمن کان لہ قلب کا مطلب جس کے سینے میں دل ہے. دل تو ہر ایک کے سینے میں ہوتا ہے، یہ کنایا ہے کہ جو مکمل دل کے ساتھ سنے اس پر بھی اثر ہوگا، اور جو مکمل دل کے ساتھ نہ بھی سنے بس وہ ہماری محفل میں حاضر ہو، تھوڑا سا دل متوجہ کرے اور سماعت کو ہماری طرف ڈال دے. یعنی کانوں سے آیتیں گزر بھی جائیں تو بھی اثر کر جاتی ہیں. ایسے ہی ہے بہت سے حضرات اسی طرح مسلمان ہوئے کہ کہیں سے گزر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ان کے کان میں پڑی تو ایک دم ٹھہر گئے وہ اور ایسا متاثر ہوئے. تو چلتی پھرتی بھی نصیحت بہت دفعہ اثر کر جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہماری آیتوں میں طاقت ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں پر ہماری آیتوں کا اثر نہیں ہو رہا وہ انتہائی درجے کے ضدی اور انتہائی درجے کے ہٹ دھرم ہیں. وہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہدایت حاصل نہیں کرنی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اب جس مضمون سے اللہ نے ان آیتوں کو شروع کیا تھا نا سورہ قاف کو، کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اسی مضمون پہ اللہ ختم کر رہے ہیں.
کہ ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. 6 دنوں کی تفصیل میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں. وما مسنا من لغوب، اور ہمیں تھکاوٹ نے ذرا بھی نہیں چھوا. پس اے نبی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت ثابت ہو گئی، اللہ بہت طاقتور ہے. تو اب آپ کو ان کی باتوں پہ غم نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ طاقتور ہے وہ مردوں کو زندہ بھی کر دے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا. لہذا ان کی جو بیہودہ باتیں ہیں نا جس سے سورہ قاف کو ہم نے شروع کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ نے ہم میں سے کیسے کسی کو پیغمبر بنا لیا اور اللہ دوبارہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو فصبر، آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے. ما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے اس پہ صبر کیجئے. لیکن صبر ملتا ہے عبادت سے، نماز سے، تسبیحات سے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی پاکی کے ساتھ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی ہے. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، طلوع شمس سے پہلے بھی اور غروب شمس سے پہلے بھی. اس میں فجر کی نماز بھی آ گئی، عصر کی نماز بھی آ گئی، یعنی مطلق تسبیح مراد ہے، لیکن اس میں نمازیں بھی خود بخود داخل ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے حصوں میں بھی اللہ کی عبادت کیجیے. فَسَبِّحْ، اس کی تسبیح بیان کیجیے. نماز کو بھی حدیث میں تسبیح سے تعبیر کیا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نماز پڑھ رہی تھی تو انہوں نے اس کو تسبیح سے تعبیر کیا. تو خود تسبیح میں نماز، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا سبح، تو حدیث میں سبح کا لفظ نماز کے معنی میں استعمال ہوا ہے. بہرحال آیتیں مطلق ہیں، نماز بھی اس میں داخل ہے اور ہر طرح کی اللہ کی حمد و ثنا. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی نماز کے بعد بھی اللہ کی حمد و ثنا کیجیے. تبھی ہم نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور جس دن پکارنے والا پکارے گا اس کی طرف کان لگا کے دھیان دیجیے. یہ کنایہ ہے، مطلب یہ کہ قیامت کا انتظار کیجیے. اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا اور یہ پکارنے والا بہت قریب سے پکارے گا. یعنی ہر ایک کو ایسا لگے گا جیسے میرے قریب کھڑے ہو کر سور پکارا جا رہا ہے، سور میں پھونکا جا رہا ہے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن حق کے ساتھ یہ لوگ اس پکار کو سنیں گے. ذالک یوم الخروج، یہ مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، سب نکل آئیں گے قبروں سے. انا نحن نحیی ونمیت، بے شک ہم ہی نے زندہ کیا تمہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وإلینا المصیر، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یعنی ہم نے جب زندہ کر لیا، اس پہ تمہیں تعجب نہیں ہو رہا کہ ہم پیدا کیسے ہو گئے، پھر ہم تمہیں موت دے دیتے ہیں، اس پہ تعجب نہیں ہو رہا. تعجب ہو رہا ہے کہ ہماری طرف لوٹ کے کیسے آؤ گے. اس لیے اللہ نے فرمایا 2 پروسیس تو دیکھ لیے. وإلینا المصیر، لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے، یہ بھی دیکھ لو گے. یہ کب ہوگا؟ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹے گی اس طرح کہ یہ دوڑ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف. ذالک حشر، یہ ایک حشر ہوگا، ان لوگوں کو جمع کرنا ہوگا. اور یہ علینا یسیر، ہم پہ بہت آسان ہے. یہ حشر جو ہے یہ ہم پہ بہت آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، نبی کو تسلی دی جا رہی ہے آخری آیت میں. اے نبی، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ کر رہے ہیں، یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبار نہیں ہیں، یعنی زبردستی نہیں کر سکتے آپ. تو نبی کو بھی تسلی ہے کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، بس آپ پہنچاتے رہیے. وہ پیغام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے. من، ہر اس شخص کو، یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو قرآن تھا اس پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. حضرت فرماتے تھے قرآن مجید کے ٹائٹل پہ نا یہ مجھے سب سے زیادہ جو آیت پسند ہے، یعنی جو حضرت کی خواہش تھی کہ قرآن کے ٹائٹل پہ جو آیت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یعنی ایسے قرآن پہ باہر لکھا ہوا ہونا چاہیے تاکہ جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی اس سے اللہ نے کہہ دیا کہ ڈرائیں اس شخص کو، نصیحت کیجیے اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے. تو ڈرنے والے لوگوں پر اثر ہوگا، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا. خیر، کسی نے پوچھا ہے میری 42,000 روپے تنخواہ ہے، ساری تنخواہ گھر کی ضروریات میں خرچ ہو جاتی ہے، کیا میں کسی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ رہنمائی فرمائیے. بھائی جب 42,000 روپے تنخواہ ہے اور تنخواہ گھر میں خرچ ہو جاتی ہے تو آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے. دینا چاہیں تو نفلی صدقے کا ثواب ملے گا آپ کو، بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کریں. ایسا نہ 42,000 روپے آپ نے پکڑا دیے تو پھر کل دوسروں سے زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. آسمہ صاحبہ انڈیا سے، اگر شوہر ظلم کرے اور بدنام کرے تو کیا اس پر پولیس کیس کر سکتے ہیں؟ ظلم کی نوعیت کیا ہے؟
تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. کبھی بیوی کی طرف سے حقوق میں کوتاہی ہوتی ہے, کبھی شوہر کی طرف سے. تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ برداشت ہی کی بیس پہ چلتا ہے. پورے حقوق لینے کی کوشش کریں گی تو کبھی بھی نہیں چلے گا. اور شوہر کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ 100% چاہو گے کہ بیوی میری فرما بردار بن کے رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ کچھ نہ کچھ برداشت ہر ایک نے کرنا پڑتا ہے. باقی اگر ظلم کی نوعیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو پھر بھائی سیدھا اس سے علیحدگی لیں. پولیس کیس کی کیا ضرورت ہے؟ علیحدگی لیں. ایسا آدمی شوہر بھی ہو اور تھانے میں بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. وہ پھر شوہر رہے گا نہیں. شوہر والی وہ کیسے بیوی سے محبت کرے گا؟ تو اس سے تو ظلم اور بڑھنے کا خطرہ ہے. پولیس کبھی بھی ظلم کو گھروں کے اندر جا کے نہیں روک سکتی. یہ خوب سمجھ ذہن میں رکھیں. جس نے ظلم کرنا ہوتا ہے نا وہ اس طریقے سے کر لیتا ہے کہ پولیس کیس بن ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ایسے آدمی سے جان چھڑائیں. بہرحال اگر کوئی بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جان کا خوف ہے, تو پولیس کیس بھی کیا جا سکتا ہے. میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا. لیکن بیوی جب شوہر کے خلاف تھانے میں چلی گئی تو پھر شوہر کے دل میں بیوی کی ویلیو رہتی نہیں ہے, تو وہ رشتہ ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ پہلے ہی توڑ دیں اس کو. عدالت سے تنسیخ نکاح کروایا جا سکتا ہے, شرعی عدالت سے. اگر واقعی شوہر سنگین نوعیت کا ظلم کر رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے, تو ایسی صورت میں تو پھر کورٹ کا سہارا لینا چاہیے. یعنی خلا بھی لیا جا سکتا ہے, تنسیخ نکاح بھی. خلا کا مطلب تو یہ سیدھا شوہر سے کہا جائے کہ میری جان چھوڑو. لیکن اگر کوئی ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں شوہر جان بھی نہیں چھوڑتا اور کوئی عدالت بھی نہیں ہے, کوئی کورٹ بھی نہیں ہے شرعی عدالت, اور عورت کو خطرہ ہے کہ یہ بند رکھا ہوا ہے اس نے اور باقی جان سے مار دے گا, کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے پاس, یا ہڈی وڈی توڑ دے گا, یا بے تحاشا جانوروں کی طرح کوٹتا پیٹتا ہے, یا بات پہ ذہنی ٹارچر کر کے دماغی مریض بنا دیا ہے, تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے مظلوم عورت کے پاس پولیس کے علاوہ کوئی راستہ رہتا نہیں ہے. خاندان کے بڑے بھی بعض دفعہ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. یعنی یہ تمام چیزیں تو جب ہیں کہ پہلے عورت ایسے مرد سے علیحدگی لے, تو علیحدگی کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو پھر ہے کہ آپ جائیں کورٹ کی طرف, کیونکہ تھانے کی طرف, کیونکہ بعد میں بھی پھر علیحدگی ہی ہونی ہے. تو پہلے ہو جائے اور نقصان سے پہلے ہو جائے, زیادہ اچھا ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, میں نے آن لائن آرڈر کر کے کچھ منگوایا تھا, وہ سامان مجھے موصول ہو گیا, مگر ایپ میں یہ ظاہر ہوا کہ آپ کا آرڈر کینسل ہو گیا اور پیسے بھی مجھے واپس دے دیے گئے. میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا وہ پیسے آپ رکھ لیجئے, کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ایسا ہوا, تو کیا میرے لیے وہ پیسے رکھنا جائز ہوگا؟ جب انہوں نے کہہ دیا پیسے رکھ لیں تو رکھ لیں, اللہ کا نام لے کے. وہ اگر کہہ رہے ہوتے نا رکھیں, یہ دھوکا ہوا ہے. ویسے یہ نقصان تو کمپنی کا ہوتا ہے, لیکن کمپنی نے میرا خیال ہے اتنی اجازت دی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر ایپ میں کوئی گڑبڑ کی وجہ سے سامان ڈیلیور ہو جائے اور ایپ میں شو یہ ہو کہ ڈیلیور نہ ہو, تو کمپنی پھر چشم پوشی سے کام لیتی ہے اور وہ کہتی ہے جانے دو بھائی, کیونکہ ان کے پھر سسٹم میں بڑی اس کو مینیج کرنا, سسٹم میں اس کو حساب کتاب کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. انجم صاحب ممبئی سے, جس رسی پر ناپاک کپڑے سکھائے جاتے ہیں اس پر پاک کپڑے سکھائے جا سکتے ہیں یا اس رسی کو پاک کرنا پڑے گا؟ دیکھو, اگر ناپاکی گیلی تھی اور رسی پہ آپ نے کپڑے ڈال دیے اور وہ گیلی ناپاکی والا حصہ رسی پہ لگ گیا تو پھر رسی ناپاک ہو گئی. تو ایسے ہی ناپاک رسی پہ آپ جب گیلے کپڑے ڈالیں گے تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے. تو اس لیے اگر ناپاک کپڑے ناپاک تھے مگر خشک ناپاکی تھی, گیلی نہیں تھی, تو ناپاکی خشک ہو چکی, جیسے پیشاب لگا ہوا تھا بچوں کی شلوار یا پینٹ وغیرہ پر اور وہ پیشاب خشک ہو گیا, وہ پینٹ آپ نے ڈال دی تار پہ تو خشک پیشاب ہے نا, وہ تو رسی کو ناپاک نہیں کرے گا. تو اس لیے اس میں آپ دوسرے کپڑے سکھا سکتی ہیں. پچھلے 4-5 سالوں کی زکوٰۃ ایک سال کیسے نکالے ہیں؟ سالوں کی زکوٰۃ بھی نکلتی ہے آپ کی ماشاءاللہ. 40 سالے پہ ایک سالہ. اچھا خیر, 4-5 سالوں کی زکوٰۃ ایک ساتھ کیسے نکالیں؟ جب کبھی ہمارے پاس 2 لاکھ تھے, کبھی 3 لاکھ, اب یاد نہیں تو حساب کیسے لگائیں؟ خود آپ نے غفلت کی ہے اور آپ اپنی ٹینشن میری طرف ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ آپ کیسے لگائیں. بھائی آپ کو پتا ہوگا کہ ہر سال جس تاریخ کو آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے اس تاریخ کو آپ کے پاس کتنے پیسے تھے. تو زکوٰۃ سال میں ایک اسپیسیفک ایک تاریخ کو نکلتی ہے, خوب سمجھ لیں, یعنی حساب ایک تاریخ کو لگایا جاتا ہے. تو آپ نے غور و فکر کرنا ہے, جیسے آپ کی زکوٰۃ فرض کریں 1 رمضان کو نکلتی ہے, تو آپ نے دیکھنا ہے پیچھے ماضی میں جانا ہے, ہر سال 1 رمضان کو آپ کے پاس کتنے پیسے تھے, ایک اندازہ لگا لیں. اگر آپ کا خیال ہوگا 2 لاکھ روپے تھے تو احتیاطاً 2.5 لاکھ کر دیں اس کو آپ, تاکہ کم زکوٰۃ نہ نکلے, زیادہ نکلے. تو ایسے اندازہ لگا کے آپ ہر سال کی زکوٰۃ نکالیں. اب یہ آپ نے ہی اندازہ لگانا ہے.
نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد امام اور مقتدی دونوں کو کہنا ہوگا. دیکھیں امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہتا ہے, ربنا لک الحمد بھی کہتا ہے, لیکن مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہیں گے, سمیع اللہ لمن حمیدہ مقتدی نہیں کہیں گے. ہم نے سنا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ سجدے کی توفیق کسی سے کیوں چھینے گا. آپ اس بحث میں نہ جائیں کہ سجدے کی توفیق چھینتا ہے کہ نہیں چھینتا. آپ جا کے سجدہ کر لیا کریں, جب نماز کا ٹائم ہو نماز پڑھ لیا کریں بس. باقی اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق چھینتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان برے اعمال کرتا ہے تو پھر برے اعمال کی توفیق ہی ملتی ہے اس کو, اچھائی کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا, تو ہر عبادت میں پھر کمی آتی ہے. اور جب عبادت کی طرف چلتا ہے تو پھر برائیوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے, پھر ہر آنے والا دن اس کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. انسان کبھی ایک اسٹیج پہ نہیں ہوتا, یا تو اچھائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا برائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے, یعنی اچھائی کی طرف ترقی کر رہا ہوتا ہے یا برائی میں ترقی کر رہا ہوتا ہے. ایک جیسی حالت نہیں رہتی. اسی کو کہتے ہیں ایمان یا تو گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے, درمیان میں نہیں رہتا ایمان. صرف فرشتوں کا ایمان ایک جگہ اسٹیبل ہوتا ہے اور انبیاء کا ایمان روز بروز بڑھتا ہے. باقی جو لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, ان کا ایمان یا تو نیچے جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے اس کا گراف. تو اس لیے برائی کریں گے تو برائیوں کی توفیق ملتی چلی جائے گی, اچھائی کریں گے تو اچھائیوں کی توفیق ملتی چلی جائے گی. مسز غفار لاڑکانہ سے, اگر کوئی عورت سفر میں ہو جیسے بازار میں یا بس میں تو وہ نماز کیسے ادا کرے گی؟ جب وہ بس میں ہے تو جتنا اس کے بس میں ہو اسی طرح سے نماز پڑھ سکتی ہے. وہ بازار میں ہو تو وہاں تو بہرحال کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی. بازاروں میں پانی ہوتا ہے, واش روم نہیں ہوتے بازاروں میں, تو پانی کا انتظام ہوتا ہے. تو عورت کو چاہیے شرم و حیا نہ کرے, اس میں سستی نہ کرے, بازار میں جائے نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ نے بازار میں نماز کا الگ سے حکم دیا ہے, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کو تجارت اور خرید و فروخت نماز سے غافل نہیں کرتی. تو نیک بندے میں عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی جو ہے تجارت کا تذکرہ کیا کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو خرید و فروخت نماز سے غافل کرتی ہے. تو پوری دنیا میں جعلت لی الارض کلھا مسجدا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے, یعنی سجدہ گاہ بنا دی ہے, جہاں چاہیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. مارکیٹ میں ہو کہیں بھی ہو آپ نماز پڑھیں, چہرہ چھپا کے. جوان عورت پہ چہرے کا پردہ بھی لازم ہے. تو باقی یہ کہ بس میں کیسے نماز پڑھیں, تو بس میں ایسے نماز پڑھیں کہ بس کا ٹکٹ کروانے سے پہلے تھوڑا احتیاط کر لیا کریں, بھائی نمازوں کے وقت تو نہیں ضائع ہو جائے گا بس کے اندر کہیں. اور اگر پھر بھی جلدی سفر ہے, کہیں جانا ہے, تو بس میں پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھائی نمازوں کی جو ٹائم ہے نا وہ پہلے سے نوٹ کر لینا ہے. تو بس والے کنٹینیو کبھی بھی نہیں چلاتے کہ قیامت تک چلاتے ہی رہیں, ہر 2-3 گھنٹے کے بعد وہ روکتے ہی ہیں. جیسے ہی روکیں دیکھیں نماز کا ٹائم ہے فوراً نماز پڑھ لیں. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ بس میں نماز کا ٹائم نکلتا چلا جا رہا ہے اور ڈرائیور روک ہی نہیں رہا, تو پھر اس کنڈیشن میں آپ بس میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں, فرض نماز. لیکن اس فرض نماز کو آپ نے اترنے کے بعد دہرانا ہے, کیونکہ فرض نماز کے لیے قیام ضروری ہے. اور یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے جس کی وجہ سے قیام ساقط ہو جائے, کیونکہ یہ مجبوری کوئی جنگ کی مجبوری نہیں ہے, ڈرائیور کی اپنی کاہلی اور سستی ہے, کم بخت روک نہیں رہا. تو اس لیے پھر ایسی صورت میں آپ اتر کے فرض نماز دوبارہ لوٹا لیں. اور سفر میں جو ہے 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہیں. اکٹھی کیسے پڑھی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کریں آپ, یعنی اپلیکیشن میں ٹائم دیکھ لیں کہ ظہر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے, اور اس میں شافی وقت کو, یعنی جو اول وقت عصر ہے نا اس کو فالو کریں آپ. اس میں آسانی زیادہ ہے, خاص طور پہ سفر میں اس میں آسانی زیادہ ہے. نارملی تو عصر میں تاخیر افضل ہے, اس کے کیا دلائل ہیں یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اس وقت پہ بھی نماز ادا ہو جاتی ہے. خود احناف کا بھی یہی قول ہے کہ اول وقت میں بھی اگر کوئی عصر کی نماز پڑھتا ہے, جیسے ہم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو اول وقت میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں, تو سفر میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضر میں بھی جائز ہے, لیکن سفر میں تو بلا کراہت, یعنی بالکل ہی جائز ہے. ویسے بھی جائز ہے. افضل یہ ہے کہ تاخیر پڑھی سے کی, جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ اس وقت عصر کی نماز پڑھی جائے. لیکن سفر میں ظاہر ہے افضلیت کو دیکھیں گے یا اس کو دیکھیں گے کہ نماز قضا نہ ہو جائے, قضا ہونے سے بچانا زیادہ ضروری ہے. تو سفر میں آپ 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتی ہیں. آپ نے پہلے ٹائم دیکھ لیا کہ مثال کے طور پر 4:30 پہ عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے, ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور 4:30 پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے, جو اول وقت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وضو وغیرہ کر کے 4:25 پہ آپ نے نیت باندھی,
یا 4:20 پہ آپ نے نیت باندھی عصر کی، عصر پڑھ لی، 2 رکعت عصر ہوتی ہے، وہ 4:25 پہ بھی 2 رکعت آسانی سے ادا ہو جاتی ہے۔ 4:25 پہ آپ نے نیت باندھی، 2 رکعت پڑھی عصر، اور تھوڑا سا 1 آدھ منٹ ٹھہری، اور جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا اسی وضو سے اسی وقت بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 رکعت عصر کا وقت جیسے ہی داخل ہوا آپ نے عصر بھی پڑھ لی۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، فار ایگزامپل 4:30 پہ عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے 4:25 پہ ظہر کی نیت باندھی، پہلے شاید میں غلطی سے عصر کہہ گیا تھا، ظہر کی نیت باندھی آپ نے، 2 رکعت ظہر کی پڑھی اور سلام پھیرا، 2-3 منٹ اسٹے کیا، ٹھہر کے دیکھا کہ بھائی ابھی عصر کا وقت داخل ہو گیا، 1 منٹ احتیاطاً، یعنی 4:31 پہ آپ کیا کریں، عصر کی نیت باندھ لیں۔ تو اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں پڑھی ہیں، اور مغرب میں بھی یہی کریں آپ، کہ مغرب کو آپ ڈیلے کریں، جب مغرب کا وقت قضا ہونے کے قریب ہو اس وقت آپ نے 3 رکعت پڑھی، اور جیسے ہی مغرب کی قضا ہوئی اور عشاء داخل ہوئی تو اس وقت فوراً آپ نے عشاء بھی پڑھ لی، 2 رکعت عشاء کے، 3 وتر بھی ساتھ میں پڑھ لیں۔ تو یہ طریقہ ہے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین کیا کرتے تھے۔ اس پر میں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے تفصیل میں کلپ ایک ریکارڈ کروانے والا ہوں، پورے ریفرنسز کے ساتھ، بخاری مسلم کی حدیث ہے اس بارے میں۔ ثم تلبث یسیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جمع بین الصلاتین میں، تھوڑا سا ٹھہرتے اور پھر اس کے بعد اگلی نماز پڑھتے جب اس کا یعنی اس کا وقت داخل ہو جاتا۔ تو ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں تفصیل سے اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ باقی یہ جو اس طریقے سے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر بھی ساتھ میں پڑھ لی اور مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی ساتھ میں پڑھ لی، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ جو روایتیں اس بارے میں صحیح ہیں وہ صریح نہیں ہے، جو صریح ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح اور صریح کا کیا مطلب ہے؟ جو صحیح حدیث ہیں ان میں یہ واضح نہیں ہے کہ ظہر کا وقت جیسے ہی داخل ہوا ساتھ میں فوراً عصر پڑھ لی، بلکہ نہیں، اس میں یہ روایتیں کہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی ہوتی تھی ظہر پڑھ کے ثم رکیب فوراً سوار ہو جایا کرتے تھے۔ تو بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ظہر پڑھتے ہی عصر بھی ساتھ میں پڑھ لیا کرتے تھے اول وقت میں۔ ہاں، ظہر پڑھ کے عصر ساتھ میں جب پڑھتے، جب ظہر کو تاخیر کرتے، ظہر کو مؤخر کرتے اور عصر کے قریب لے کے جاتے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے علاوہ کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں۔ اکٹھی کا مطلب یہی کہ نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر کے یا اس والی نماز کو پہلے وقت میں لا کے، ایسا کبھی بھی نہیں پڑھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کو نہیں پتا ہوگا 2 نمازیں اکٹھی ہونے کا، ہر صحابی کو ایسے تو نہیں کہ عالم الغیب ہو، سب کچھ یہ علم ہو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی تھے ان کو ہی نہیں پتا چلا، تو کیسے پاسبل ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ ہم جب کہہ سکتے تھے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 نمازیں اکٹھی ہونے کی حدیث بیان نہ کرتے۔ خود عبداللہ بن مسعود سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک دفعہ ایک جگہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، ایک جگہ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھی ہیں، تو اس کا مطلب اس طرح سے نہیں پڑھی ہیں جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہو کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی ظہر بھی عصر بھی، اس طرح سے نہیں پڑھی ہیں، اور اس طرح سے پڑھی ہیں جس طرح عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں اور جس طرح دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا جائے گا، عصر کے قریب لے جا کے پڑھا جائے گا، اور عصر کو مقدم کر کے ظہر کے بعد، اور مغرب کو مقدم اور عشاء کو مؤخر، اس طرح سے۔ باقی حج کی ایک خاصیت ہے، حج میں تمام ارکان خلاف قیاسی ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہم سے خلاف قیاس کروائے جاتے ہیں، تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھتے ہیں اور مغرب کو آپ ڈیلے کرتے ہیں مزدلفہ میں، عشاء کے ساتھ آپ جو ہے وہ مغرب پڑھتے ہیں۔ تو یہ میں نے ڈیٹیل میں کچھ مسئلہ بیان کر دیا، باقی تفصیل سے انشاءاللہ میں اس پہ ریفرنسز کے ساتھ مسئلہ ریکارڈ بھی کروا دوں گا۔ کیا شادی کارڈ بنوانا جائز ہے جیسے منگنی یا بارات کے کارڈ؟ دیکھیں، منگنی ایک غیر شرعی رسم ہے، اسلام میں خطبہ ہے، خطبہ کا مطلب نکاح کا پیغام بھیجنا۔ اگر وہ پیغام قبول ہو جائے تو ہاں کر دیں، اگر یعنی شادی کر دیں، نہیں ہوتا تو انکار کر دیں۔ یہ منگنی بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے پخ آ گئی ہے۔ اسی طرح بارات کی رسم بھی غیر شرعی رسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جو ہمیں نکاح کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے میں سیدھا سیدھا ولیمہ ہے، اور نہ اس میں جہیز ہے، نہ اس میں لڑکی والوں پہ کوئی خرچہ ہے، نہ مہندی ہے۔ اس میں سیدھا سیدھا جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا جائے، نکاح ہو جائے تو رخصتی کے بعد مرد کھانا وانا کھلائے اور پہلے سے گھر کے سارے ضروری سامان کا مرد انتظام کر لے۔ جہیز ہے ہی نہیں، جہیز رکھیں گے کہاں جب مرد نے سارا فرنیچر لے کے ڈال دیا ہے، تو کوئی اس کو فٹ ہی نہیں بیٹھتا وہ جہیز جو ہے۔ تو اس لیے یہ غیر شرعی رسومات ہیں، ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ باقی شادی کارڈ بنوانا جائز ہے، اگر کسی کو آپ دعوت میں بلا رہے ہیں تو فون کر کے بھی بلا سکتے ہیں، عزت احترام کے ساتھ اس کا نام لکھ کے بھی تمیز سے بلا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ہمارے والد صاحب سرکاری نوکری کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو ہمیں حکومت کی طرف سے کچھ رقم ملی جو ہم نے اسلامک بینک میں رکھوا دی اور اس کا منافع لیتے رہے، کیا یہ منافع لینا جائز ہے؟ کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی جائز ہے، اسلامک بینک میں رقم رکھ کے منافع لینا جائز ہے، اور اگر یہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن اس میں دیکھا جائے گا سب وارثوں پہ تقسیم کر کے ہر ایک کے حصے میں اتنی رقم اگر آ رہی ہے، یا والد صاحب حکومت نے کسی خاص بیوہ کو دی تھی تو پھر بیوہ اس رقم کی مالک ہے، نہیں آپ کی والدہ، تو زکوٰۃ کے نصاب کو اگر وہ پہنچ جائے تو زکوٰۃ لازم ہے، ادروائز لازم نہیں ہے۔ سیف اللہ زرار قطر سے، ٹک ٹاک پر تلاوت اور بیانات شیئر کرنے سے جو ارننگ آئے گی وہ حلال ہوگی؟ ارننگ کا تعلق اس سے ہے، آپ کے ایڈ سے ہے، تو ایڈ میں اگر جائز چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ایڈورٹائزمنٹ میں، شراب کا ایڈ نہیں ہے، سودی بینک کا ایڈ نہیں ہے، تو جائز چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی ارننگ حلال ہے، اور اگر شراب کا ایڈ چل رہا ہے، خنزیر کے گوشت کا ایڈ چل رہا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ تو اب ٹک ٹاک میں مکس ایڈ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کی ارننگ لے کے چند فیصد، 2.5% یا 5% تک صدقہ کر دیں، تاکہ جو اس میں حرام شامل ہوا ہے آپ کا مال اس سے بچ جائے، تو پھر یہ جائز ہے۔ کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بھائی۔ کیا ریلز پر بغیر میوزک کے سانگز لگانا جائز ہے جبکہ اس کے الفاظ بھی بیہودہ نہ ہو بلکہ صرف پیار محبت کی شاعری ہو؟ یہ جو گانے بجانے ہیں ان سے ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان بے حیائی کی طرف مائل ہوتا ہے، چاہے وہ بغیر میوزک کے ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں میں ایک شوق و رغبت پیدا ہوگا، جب وہ گانا سنیں گے تو وہ چاہیں گے سچی مچی والا گانا نکال کے دیکھیں کہاں سے ملے گا یہ ہمیں، تو اس لیے اس سے ایوائڈ کریں آپ، یہ چیز گناہ کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ انجم ممبئی سے، واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے دھلے ہوئے ہوں تو پاک کپڑے دھونے سے پہلے واشنگ مشین کو پاک کرنا ہوگا؟ واشنگ مشین کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بھائی جب کپڑے دھلتے ہیں اس میں، اور جب کپڑوں سے پانی 2-3 دفعہ نکالا جاتا ہے، 3 دفعہ پانی جو ہے نا مشین کو بھرا جاتا ہے، پھر پانی نکالا، پھر بھرا گیا، پھر پانی، تو اس سے کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں، مشین بھی پاک ہو جاتی ہے۔ تو پھر بھی اگر ایک دفعہ پانی یوں کر کے ڈالیں اور نیچے سے نکال دیں اس کو، یعنی جاری کر دیں پانی، تو بالکل بے غبار طریقے سے پاک ہو جائے گی، شک وہم بھی دور ہو جائے گا۔ نیچے مشین کا پائپ کھول دیں آپ، اور ایسے اوپر سے پانی ڈالا اور نیچے سے نکل رہا ہے تو جاری پانی پاک ہوتا ہے، اس سے کپڑے بالکل وہ مشین بالکل پاک ہو جائے گی۔ محمد نعمان انڈیا سے، اسپورٹس کھیلتے ہوئے شارٹس پہننا کیسا ہے؟ ایسے شارٹس کے گھٹنے بھی کھلے ہوئے ہوں مرد کے، یہ جائز نہیں ہے۔ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ایریا مرد کے لیے چھپانا فرض ہے، کھیل کود میں اس کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ محمد نعمان، اچھا، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے بچوں کے اسکول میں کھانا کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے۔ زکوٰۃ کے لیے فقیر کو، غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ جب ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے غریب کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ کھانے کا مالک نہیں بنتا، مالک آپ ہی ہوتے ہو، آپ کا کھانا وہ کھا رہا ہوتا ہے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، تو اس کے لیے مالک بنانا ضروری ہے۔ اب مالک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو ان کو پکڑا دیے جائے پیسے، یا کھانا پکڑا دیا جائے کہ آپ اس کے مالک ہو، ڈبے میں نا پیک کر کے کہ بھئی یہ آپ کا ہے، اب آپ کھاؤ اس کو، اب اس کی مرضی وہ کھائے یا اس کو بیچے، اب آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے، مالک کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے جو متولی ہیں، جیسے بچوں کے ماں باپ ہیں، ان کو آپ کہیں کہ ہم، چونکہ بچے نابالغ ہیں تو ان کے ماں باپ کا قبضہ بھی بچوں کا قبضہ ہی کہلائے گا، تو آپ ان کے ماں باپ سے، متولی سے یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم آپ کو کھانا ملکیت میں دینا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کو ملکیت میں دینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ آپ کی طرف سے آپ کسی کو وکیل بنا دیں، یا ہم کچھ پیسے آپ کے بچوں کو زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں، تو آپ مدرسے کی مینجمنٹ کو وکیل بنا دیں، اپنی طرف سے نمائندہ بنا دیں کہ ہم یہ پیسے ان کو دیں گے، تو وہ مالک بن جائیں گے ان پیسوں کا، یعنی بچوں کی طرف سے مالک بنیں گے، اصل مالک بچے ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے، یعنی بچوں کے نمائندہ ہو کے وہ اس پیسے پہ قبضہ کر لیں گے، تو پھر وہ انہی بچوں پہ وہ پیسہ خرچ کریں گے کھانے کی شکل میں۔ تو اگر وہ اس کی اجازت دے دیتے ہیں، بہتر ہے کہ مدارس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچوں سے بچوں کے والدین سے ایک تحریری ایگریمنٹ کروا لیتے ہیں کہ ہمیں جو بچوں کے لیے زکوٰۃ ملے گی تو ہم بچوں کی طرف سے اس زکوٰۃ پہ قبضہ کریں گے، ہم یعنی ہم نہیں مالک بنیں گے، یعنی بچے مالک بنیں گے، لیکن ہم ان کے نمائندے وکیل بن کے اس پہ قبضہ کر لیں گے، تو ہماری بچوں کی ملکیت میں آ جائے گی وہ ہمارے ذریعے سے، اس کے بعد پھر ہم بچوں ہی کے مفاد میں اس کو خرچ کریں گے، اور اس میں ہمیں اجازت ہے ہم کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے یہ تدبیر جب آپ اختیار کریں گے تو پھر اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نارملی اگر غریب کو ایسے ہی دسترخوان لگا کے کھانا کھلا دیا زکوٰۃ کے پیسوں سے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ڈبوں میں پیک کر کے یا تو اس کو مالک بنانا پڑے گا، یا یہ کہ
غریب یا اس کے وکیل متولی، یعنی اگر غریب بالغ ہے تو خود اس کی پرمیشن سے، یا اگر وہ نابالغ ہے تو اس کے جو متولی ہیں ماں باپ کی پرمیشن سے آپ کو کسی کو وکیل بنانا پڑے گا کہ آپ اس کی طرف سے قبضہ کریں۔ اگر واٹس ایپ پر لڑکا لڑکی خود ہی ایجاب قبول کر لیں تو نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا بھائی صاحب۔ محمد اقبال انڈیا سے، کیا شوہر طلاق دینے کے بعد بیوی کو بچوں کی وجہ سے اپنے پاس ازدواجی تعلق قائم کیے بغیر رکھ سکتا ہے؟ کیا اسے دیکھنے کا گناہ بھی ہوگا؟ طلاق کے بعد جوان بیوی کو شوہر اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس میں گناہ کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ہاں، بیوی اگر ایجڈ ہو اور شوہر بھی ایجڈ ہو تو اب ان میں کوئی خطرہ موجود ہی نہیں ہے۔